حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں، ایک دن ہم حضور پاک کی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی ایک شخص ہمارے سامنے آیا اور اس کا لباس نہایت صاف ستھرا اور نہایت سفید کپڑوں پر مشتمل تھا، جس کے بال نہایت سیاہ اور چمکدار تھے۔ اس شخص پر نہ تو کوئی سفر کرنے کی علامت تھی، جو ہم کہتے کہ کہیں سے سفر کر آیا ہوا اجنبی ہے، اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا، جس کا یہ مطلب تھا کہ وہ کسی کا مہمان بھی نہیں تھا۔ بہرحال وہ شخص حضور پاک کے اتنے قریب آ کر بیٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے، پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے، جیسے ایک سعادت مند شاگرد اپنے استاد کے سامنے ادب سے بیٹھتا ہے اپنے استاد کی باتیں سننے کے لیے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، اے محمد، مجھے اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرما دیجئے۔ حضور پاک نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس حقیقت پر اعتراف کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اور پھر تم پابندی سے نماز پڑھو، اور زکوٰۃ نصیب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزہ رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ اور اس شخص نے اتنا سن کر کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس پر ہمیں تعجب ہوا کہ ایک لا علم شخص پہلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے، جیسے ان کا ان باتوں کا پہلے سے ہی علم ہو۔ حضور پاک کے صحابہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مجلس میں کچھ بیان کر رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی حضور پاک کے پاس آیا، کہنے لگا، قیامت کب آئے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کا جواب دیے بنا اپنی باتوں میں لگے رہے۔ حاضرین میں سے کچھ لوگ کہنے لگے، آپ نے اس دیہاتی کی بات کو سن تو لیا، آپ نے پسند نہیں کیا۔ کچھ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کی بات کو سنا ہی نہیں۔ لیکن جب حضور پاک اپنی گفتگو ختم کر چکے تھے تو کہنے لگے کہ وہ شخص کہاں ہے جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا تھا؟ اور وہ دیہاتی بولا، ہاں اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے معلوم کیا کہ امانت کس طرح ضائع ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذمہ داری کے کام نالائق لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں گے، اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت بدترین لوگوں پر نازل ہوگی۔ فائدہ، جب تک ایک شخص بھی دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی، اور جب وہ